حسد کی تعریف یہ ہے کہ انسان زوال نعمت کی خواہش کرے جو اس کے پاس نہ ہو. کسی کے پاس نعمت ہو اس سے زوال نعمت کی خواہش کرے, اس نعمت کے زوال کی خواہش کرے جو اس کے پاس نہ ہو. میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے؟ اب کیا تم چھین سکتے ہو؟ ہر آدمی کے کسی سے ہر چیز چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا نا. مگر وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے, مسلسل تک و دو کر رہا ہے, اپنا خون بھی جلا رہا ہے, اپنی زندگی بھی حرام کر رہا ہے. اہل بیت کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کا سبب وہ حسد ہے. حسد. اب ان کے پاس ایسا علم تو ہو سکتا نہیں تھا جیسا علی کے پاس. اب ان کے پاس ایسی شجاعت تو ہو نہیں سکتی تھی جیسے علی کے پاس. اب یہ ساری نعمتیں تو مولا علی کے پاس, تو یہ کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں بس کسی طرح یہ کمال علی سے سلب ہو جائے. اب مولا علی سے کمالات تو سلب کر نہیں سکتے تھے تو پھر کیا کریں گے؟ مارنے کے علاوہ, سوائے مارنے کے کوئی اور چارہ نہیں تھا ان کے پاس. لہذا مار ڈالا. آپ دیکھیے نا تاریخ, جب دربار شام میں یزید کے سامنے امام حسین کا سر لا کے رکھا. مصائب کا جملہ نہیں پڑھ رہا مگر مصائب بہت بڑا مصائب ہے یہ. تو جب رومال ہٹایا تو اس نے کہا لیتا شیاخ ببدر, کاش میرے بدر والے بزرگ ہوتے جنہیں اس کے بابا نے مارا تھا. امام حسین کی طرف کہتا ہے جنہیں میرے بڑوں کو اس کے بابا نے مارا تھا. میں نے آج ہوتے زندہ تو مجھے شاباش دیتے کہ یزید تو نے ہمارا بدلہ لے لیا. مجھے بتائیے کیا ہوا. یہ کربلا میں امام حسین نے پوچھا, میں نے ام علی شریعت غیرتها, آخری خطبہ جو امام حسین کا ہے نا کربلا میں عاشور کے دن, فرمایا ام علی شریعت غیرتها, کیا میں نے کوئی شریعت بدل دی؟ ام علی دماء سبقتها, کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ ام علی سنت بدلتها, کیا میں نے کوئی سنت نبی کو تبدیل کر دیا؟ سب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا جب میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر مجھے مارنے کیوں آئے ہو؟ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا گھوڑے کی پشت کے اوپر, یزیدی لشکر کا, کہنے لگا بغضا لابیک, تمہارے بابا کے بغض میں تمہیں مارنے آئے. دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ یہ ہسٹری ہے, تاریخ ہے, حقیقت ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے حسد ہوگا. اس بنیاد پر حسد ہوگا کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے. اور اللہ نے آل ابراہیم کو, کون ہے آل ابراہیم؟ کس پر واضح نہیں ہے؟ سب تفسیروں میں لکھا ہوا ہے نا. آل ابراہیم سے مراد نبی کی آلہ ہے. آل ابراہیم سے مراد نبی کا خاندان ہے نا. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے نبوت چلی, ایک حضرت اسماعیل سے 600 نبی آئے حضرت اسحاق کی نسل میں, اور ایک حضرت اسماعیل سے. حضرت اسماعیل سے ایک ہی نبی آئے, وہ ہمارے نبی, آخری نبی, سرکار دو جہاں, سیدہ کے بابا, خاتم الانبیاء. حضرت اسماعیل سے ایک ہی نبی آئے جو آخری نبی, ہمارے نبی, اور حضرت اسحاق سے 600 نبی آئے. آل ابراہیم میں پروردگار عالم نے, اور پھر آل ابراہیم سب پر واضح کہ آل ابراہیم سے مراد نبی کا خاندان ہے. ہم نے آل ابراہیم کو حکمت بھی دی ہے, ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے, حکمت بھی دی ہے, اور آل ابراہیم کو ہم نے ملک عظیم, مولا علی فرماتے ہیں ملک عظیم, وہ مملکت کیا کہ جو بارڈروں کی محتاج ہو, وہ حاکم کیا جو ویزوں کا محتاج ہو, وہ سربراہ کیا جو پاسپورٹوں کا محتاج ہو. مجھے بتائیے علی جیسا حاکم کوئی اور ہے کہ جو دنیا کے اس کونے میں بھی نعرہ لگایا جاتا ہے جس کے لیے, اور دنیا کے اس کونے میں بھی جس کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے؟ اس سے زیادہ اور روشن جی. یہ حکومت ملک عظیم, ملک عظیم. مولا علی فرما رہے ہیں ہمیں اللہ نے ملک عظیم یعنی امامت عطا کی ہے. بات روشن ہے عزیزو. اللہ کے محبوب, اللہ کے محبوب جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. ابھی کچھ دن پہلے, کچھ مہینوں پہلے انڈیا نے پاکستان پر پہلگام کے سانحے کو بہانہ بنا کے حملہ کیا, ایسے ہی ہے, اور پاکستان کی فوج نے اس کا جواب دیا, اور جواب کا نام رکھا بنیان مرصوص. اور بنیان مرصوص قرآن میں مولا علی کا نام ہے.
बनियान मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार। जब मैदान में उतरता है, जब दुश्मन का सामना करता है तो पहाड़ हट जाते हैं, मगर बुनियान मरसूस नहीं हटता। वो बुनियान मरसूस कौन है? हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, अली जब भी मैदान में उतरे तो मौला नबी की आवाज आई, देखो बुनियान मरसूस आ गया। सरकार ने ये नाम मौला अली को बुनियान मरसूस नबी ने दिया मौला अली को। और फिर कुरान ने पुकार कर, यानी अल्लाह ने पुकार कर कहा, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में ऐसे मजबूती के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हैं कि जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। भाई सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हर मैदान में अली अली नजर आए। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, अपने अजीजों से कह रहा हूं कि खुतबा से और जाकरीन से कहें, हर दौर से ज्यादा जरूरत है इस दौर में जंग खैबर पढ़ने की। हर दौर से ज्यादा जरूरत है इस जमाने में जंग खंदक को सुनाया जाए, बताया जाए कि जंग खंदक कैसे लड़ी गई। खत्म कीजिए, छोड़िए ये बात को कि कब तक खैबर पढ़ेंगे, कब तक। आपने इतना टोका हमारे इन बाज इनकलाबी दोस्तों ने, भाई माफ कीजिएगा, इतना टोका खैबर खंदक कब तक पढ़ोगे, खैबर खंदक कब तक पढ़ोगे। जाकिरीन ने पढ़ना ही छोड़ दिया, तो फिर बुज़दिली आएगी या नहीं? भाई कुछ ऐसे कमालात हैं जो हर दौर में रहेंगे, यानी उनकी जरूरत हर दौर में रहेगी। क्या इल्म की जरूरत किसी जमाने में थी, आज नहीं है जी? क्या गैरत की जरूरत किसी जमाने में थी, आज नहीं है? क्या आज के जमाने में शजाअत नहीं चाहिए? क्या सखावत का दौर गुजर गया, अब सखावत की जरूरत नहीं है? कौन सा दौर है जिस दौर में कमालात नफसानिया की जरूरत न हो? हर दौर में इंसान को अपनी जिंदगी और अपनी इंसानी कदरों को मजबूत बनाने की जरूरत है। इंसानी कदरों को मजबूत बनाने में एक इंसानी कदर है शजाअत जी। छोटे छोटे अफसरान के आगे जिसके हाथ पैर फूल जाते हो, वो इसी वजह से तो हाथ पैर फुला रहा है कि उसने खंदक को खैबर सुनना छोड़ दिया। ये छोटे छोटे अफसरान की जो चापलूसी। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाला। मैं मोहतरम मजमे से, ज़ाहिर है मैं नवाबशाह में मजलिस पढ़ रहा हूँ, नवाबशाह के लिए तो नहीं पढ़ रहा, नवाबशाह वालों के साथ बैठा जरूर हूँ, मगर वीडियो बन रही है दुनिया, ये सारे 8-10 तो मुखबिरीन वैसे ही बैठे हुए हैं, मोबाइल उठाए हुए मेरे दोस्त जो हैं, ये ज़ाहिर है ये हाजिरी की न्याज नहीं ले रहे, ये किसी और को मजलिस सुनाना चाह रहे हैं। जी हाजिरी की न्याज लो भाई, मोबाइल छोड़ो, मेरी सुनो। अब तुम्हारा सारी तवज्जो मोबाइल में लगी हुई है। एक और बुलंद